ہے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل، خطبہ نہایت جامع ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ہر قسم کی تعریف باری تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کرم و احسان میں معروف اور بے مثال ہے۔ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ ساری مخلوقات فانی، صرف اور صرف رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت و سلامتی اور برکت ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ بندگان الہی اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ نے بعض انسان کو بعض پر فضیلت و فوقیت بخشی ہے۔ ان میں افضل ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، پھر اولو العزم 5 رسول، پھر باقی رسول و انبیاء کرام، پھر اتباع رسول میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی بابت رب کائنات نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ لوگ متقی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 34۔ سچائی لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلی ہستی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور ہمہ وقت دین پر آپ کی مدد کی۔ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر صدیق اور عتیق آپ کا لقب، والد کا نام عثمان اور والد کی کنیت ابو قحافہ تھی، والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی القرشی التمیمی۔ اس طرح ابو بکر صدیق کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں مرہ پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ابو بکر کی ولادت مکہ میں عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد ہوئی، انگریزی تاریخ کے حساب سے 573 عیسوی کو ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا، یعنی ابو بکر صدیق کے حق میں، صحبت و مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان سے اسلامی محبت و بھائی چارگی ہے۔ بخاری و مسلم۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ کی راہ میں تکلیف دی گئی، ستائے گئے، نفس و مال سب میں آزمائے گئے، مگر اسلام میں مضبوط ہوتے رہے۔ عمار بن یاسر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر تھے۔ زندگی کے اکثر مواقع پر ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ ہجرت کے موقع پر آپ کے یارغار تھے اور تکلیفیں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچاتے رہے۔ اللہ کے اس فرمان میں ان کا ذکر موجود ہے: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اگر تم لوگ ان کی مدد نہ کرو گے تو اللہ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا۔ آپ 2 آدمیوں میں سے ایک تھے جبکہ دونوں غار میں تھے۔ آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 بخاری و مسلم میں ہے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں فرمایا: اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ ہجرت کے موقع پر ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی اور کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ کی ہمت افزائی کی، ہر طرح ساتھ دیتے رہے، آپ کی طرف سے برابر دفاع کرتے رہے۔ دفاع کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے نبی مکرم کی گردن میں چادر رکھ کر نہایت برے انداز میں کھینچ ڈالا۔ ابو بکر آئے اور اس سے ہٹا کر فرمایا: تم لوگ ایسی ہستی کو قتل کرو گے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ رب کے پاس سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ بخاری۔ برابر آپ کی تصدیق کی، سفر معراج کی تصدیق کر کے صدیق کے لقب سے نوازے گئے۔ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے اہل و عیال اور مال کی پوری قربانی پیش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کے متعلق سب سے زیادہ واقف کار تھے۔ بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، فرمایا رسول اکرم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور عرض گزار ہوئے: اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور رب سے ملاقات و دیدار اور آخرت کی نعمت میں اختیار دیا تو اس بندے نے رب کی ملاقات و دیدار کو اختیار کیا۔ راوی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رونے لگے اور ہم ان کے رونے پر تعجب کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ کا تذکرہ کیا تو وہ بندہ
رسول اکرم ہیں اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ جانکار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا صحبت و مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان سے اسلامی محبت و بھائی چارگی ہے۔ مسجد نبوی کے احاطہ میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے، سب بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ ابو بکر صدیق بلا شک و ریب رسول اکرم کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ صحیحین میں عمرو بن العاص کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات سلاسل کی فوج میں بھیجا۔ میں آپ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا مردوں میں کون؟ فرمایا ابو بکر۔ کہا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ پھر آپ نے کئی ایک نام شمار کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی تقرب و رسوخ کی بنا پر صحابہ کرام جب آپ کو برہم دیکھتے تو انہی کی وساطت سے عفو درگزر کی درخواست پیش کرتے تھے، اور جو ابو بکر صدیق کو ناراض کرتا رسول رحمت ان سے ناراض ہوتے۔ ایک مرتبہ کسی معاملے کی بنا پر ابو بکر صدیق عمر فاروق پر برہم ہوئے، یہاں تک کہ چہرہ بدل گیا۔ آپ بھی عمر پر ناراض ہوئے اور فرمایا عمر اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور ابو بکر نے تصدیق کی اور انہوں نے جان و مال سب سے غمخواری کی، پھر بھی تم لوگ میرے دوست ابو بکر کو ناراض کرتے ہو۔ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کو کسی نے ایذا نہ پہنچائی۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کرتے اور ابو بکر صدیق سے بھی کرتے، اور ابو بکر صدیق کے مشورے پر عمل درآمد ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی بابت صحابہ سے مشورہ کیا، عمر فاروق نے ان کے قتل کا مشورہ دیا، اور ابو بکر نے فدیہ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ سب چچا زاد اور رشتہ دار ہیں۔ عمر نے فرمایا آپ نے ابو بکر صدیق کے مشورے پر عمل کیا، میرے مشورے کو نہ لیا۔ بخاری و مسلم۔ ابو بکر صدیق نے آپ کی سفر و حضر اور تمام غزوات میں صحبت اختیار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا داماد بنایا، اور اپنی سب سے چہیتی رخت جگر صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا، اور ابو بکر صدیق تا حیات اس پر فخر فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی اماں عائشہ کو اسلام و اہل اسلام کے لیے برکت و ترقی کا ذریعہ بنایا، اور آپ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بہت سی محکم آیات اور واضح نصوص نازل فرما دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں لوگوں کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تاکہ آپ کی وفات کے بعد ان کی امامت و خلافت کی طرف اشارہ رہے۔ ایک سائلہ نے آپ سے فرمایا کیا خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ گویا کہ آپ کی موت کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم مجھے نہ پا تو ابو بکر صدیق کے پاس آ۔ بخاری و مسلم۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ پر فوقیت دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بارہا جنت کی بشارت سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق جنت کے 8 دروازے سے بلائے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام لوگوں کے مابین فضائل و محامد کے اعتبار سے چناؤ کرتے تو سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان کا نام آتا۔ تمام صحابہ آپ رضی اللہ عنہ کو فضیلت و عظمت، تقدم و امامت، خلافت، زہد و ورع اور ہر ناحیے سے مقدم مانتے تھے، اور باضابطہ اس پر سب کا اتفاق تھا، کبھی بھی کوئی اختلاف نہ ہوا، بلکہ سب کے سب ان سے محبت کرتے، عظمت کی نگاہ سے دیکھتے، توقیر کرتے، اپنے کام میں مشورہ کرتے، ان کے فضل کو دیکھتے ہوئے نیز اللہ اس کے رسول کے انہیں مقدم کرنے کے سبب۔ اللہ کے بندو، ابو بکر صدیق کے فضائل میں سے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے سوال کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ سے سوال کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے آج تم میں سے کون روزہ سے ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابو بکر نے کہا میں۔ فرمایا آج کس نے جنازے کی نماز ادا کی؟ ابو بکر نے کہا میں۔ فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا یہ خصال خیر جن میں ایک روز میں جمع ہوئی وہ جنت میں داخل ہوا۔ مسلم شریف۔ ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات مصطفیٰ کے بعد ان کے ذریعے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ جب حالات نے پلٹی کھائی اور بہت سے قبائل مرتد ہوئے، ابو بکر صدیق کے پاؤں متزلزل نہ ہوئے، جبکہ کبار صحابہ کے پاؤں میں لغزش آ گئی۔ انہوں نے وفات مصطفیٰ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر صدیق کا خطبہ معروف ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ آپ پر موت واقع ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی اما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم
قبلکم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ سارے لوگ اس خطبے کے بعد متفق ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی، اور سب پاؤں جھاڑتے ہوئے چل دیے اور کہہ رہے تھے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے۔ وفات مصطفیٰ پر یہ حقائق سورج سے زیادہ روشن ہیں، آج بہت سے کلمہ کو اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ وفات مصطفیٰ کے بعد بے اتفاق صحابہ خلیفہ چنے گئے، بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔ اس موقع پر آپ نے جو عظیم موقف اختیار کیا وہ دنیا کو معلوم ہے، اور اس وقت آپ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، اگر لوگ مجھ سے ایک رسی روک لیں جسے وہ رسول اکرم کو ادا کرتے تھے تو ان کے روکنے پر میں ان سے قتال کروں گا۔ صحیح بخاری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور منہج پر 100% قائم رہے۔ ان کے عہد خلافت میں بہت سے ممالک فتح ہوئے اور ملک کے انتظامی امور نہایت درست رہے۔ دین اسلام اور مسلمانوں کی بڑی خدمت کی اور آپ کے فرمان کے مصداق ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا تھا، میں سویا تھا، دیکھ رہا ہوں کہ میں کنویں کے پاس ہوں اور اس پر ڈول ہے، میں نے اس کنویں سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس ڈول کو ابو بکر نے لے لیا، انہوں نے 1 یا 2 بار پانی بھر کر کھینچا۔ اشارہ ہے آپ کی خلافت کا وقفہ مختصر ہوگا، اور وہ کم و بیش 2.5 سال کا تھا، اور ان کے کھینچنے میں کمزوری ہے، اور اللہ ان کی کمزوری سے درگزر کرے۔ بخاری۔ آپ کی خلافت کا وقفہ مختصر تھا مگر رحمت و عدل سے لبریز، اور اسلام و اہل اسلام کے لیے قوت و نصرت کا باعث۔ ابو بکر نے جمع قرآن کا فریضہ انجام دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ علم و فضل، فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی میں سبقت کرتے تھے، تقریر و خطابت، نصبدانی، تعبیر رؤیا، علم تفسیر و حدیث، امامت و اجتہاد میں بڑا اونچا مقام تھا۔ امارت دنیا طلبی و جاہ پسندی سے قطعی نفرت تھی۔ اپنی تمام دولت راہ الہی میں لٹا دی۔ وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ میرا فلاں باغ بیچ کر بیت المال کا قرض ادا کر دیا جائے، اور میرے مال میں جو چیز فاضل نظر آئے وہ عمر کے پاس بھیج دی جائے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ وفات کے بعد جائزہ لیا گیا تو صرف یہ چیزیں زیادہ نکلیں، 1 غلام، 1 لونڈی، 2 اونٹنیاں، چنانچہ یہ تمام چیزیں اسی وقت عمر کے پاس بھیج دی گئیں۔ خلیفہ دوم عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رو کر بولے، ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے خلافت کرنا مشکل کر دیا۔ آپ نہایت متواضع و خاکسار انسان تھے، اور کسی کام سے ان کو کوئی عار نہ تھا۔ اکثر بھیڑ بکریاں خود ہی چرا لیتے اور محلے والوں کی بکریاں دودھ دیتے تھے۔ چنانچہ جب منصب خلافت کے لیے ان کا انتخاب ہوا تو سب سے زیادہ محلے کی ایک بوڑھی عورت کو فکر لاحق ہوئی، اور اس نے تعصف آمیز لہجے میں کہا، اب ہماری بکریاں کون دھوئے گا؟ ابو بکر نے سنا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں بکریاں دھوں گا، اب تو مزید تمہاری خدمت کروں گا۔ اطراف مدینہ میں ایک ضعیف نابینا عورت تھی۔ عمر فاروق صبح سویرے اس کی جھونپڑی میں جا کر ضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر اس کار ثواب سے پہریاب ہو جاتا ہے۔ ایک روز بنظر تفتیش کچھ رات رہتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ خلیفہ اول اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر جھونپڑی سے باہر نکل رہے ہیں۔ بولے، قسم ہے کیا آپ ہی ہر روز سبقت کر جاتے ہیں؟ عبادات کا حال بیان سے باہر ہے، رات بھر عبادات میں مشغول رہتے، دن کو اکثر روزے سے رہتے، قرآن پڑھتے تو اس قدر روتے کہ ہچکی بچ جاتی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ ہمیں نبیوں، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور جو لوگ انہیں اور ان کی صاحبزادی کو برا بھلا گالی گلوچ اور کافر کہتے ہیں اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔